بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو واقعہ سنانے جا رہے ہیں ایک ایسے بدبخت اور بدنصیب بیٹے کا۔ جب اس نے اپنی ماں کو روزے کی حالت میں مار دیا تو پھر اس کے بیٹے کا انجام کیا ہوا۔ اس واقعے کو پورا جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ کسی گاؤں میں فاطمہ نام کی ایک عورت رہتی تھی۔ اس کی دنیا تب ہل گئی جب اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، لیکن اس غم کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ نے اسے ایک روشنی دی، اس کے بیٹے کا جنم۔ کیونکہ فاطمہ اس وقت حاملہ تھی اور جیسے ہی بیٹے کی کلکاریاں گونجی، اس نے محسوس کیا جیسے اللہ نے اس کے شوہر کا بدل اسے بیٹے کی صورت میں دیا ہو۔ فاطمہ کی دنیا اب صرف اس کے بیٹے کے ارد گرد سمٹ گئی تھی۔ وہ اسے اپنی جان سے بڑھ کر چاہتی تھی۔ اس نے ٹھان لیا کہ چاہے کتنی بھی مشکلیں آئیں، وہ اپنے بیٹے کی پرورش اسلامی تعلیمات اور اچھے اخلاق کے ساتھ کرے گی۔ اس کی زندگی آسان نہیں تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد فاطمہ نے محنت مزدوری کرنی شروع کر دی۔ صبح سے شام تک دوسروں کے گھروں میں کام کرتی اور باقی کا وقت عبادت میں گزارتی، لیکن اپنی تھکان اور پریشانی کو کبھی بیٹے پر ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ وہ ہر وقت کوشش کرتی کہ اس کا بیٹا اسلامی انداز میں پلے بڑھے۔ شروعات میں سب ٹھیک تھا، بیٹا اس کا ہر حکم مانتا اور ماں کی باتوں کو بڑے دھیان سے سنتا۔ فاطمہ کو سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی جب اس کا بیٹا اس کے ساتھ روزہ رکھتا، سحری کرتا اور افطار میں اس کے ساتھ بیٹھتا۔ وہ بچپن سے ہی نماز پڑھتا، روزے رکھتا اور قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ فاطمہ کو فخر ہوتا کہ اس نے اپنے بیٹے کو صحیح راہ پر چلنا سکھایا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ چیزیں بدلنے لگی۔ بیٹا بڑا ہو رہا تھا اور اس کی معصومیت کہیں کھونے لگی تھی۔ اس نے باہر دوستوں کے ساتھ گھومنا شروع کر دیا۔ یہ وہ دوست تھے جو اس کی ماں کی آنکھوں میں کھٹکتے تھے۔ فاطمہ کو لگتا تھا کہ یہ لڑکے اس کے بیٹے کو بگاڑ دیں گے۔ دھیرے دھیرے وہی ہوا جس کا ڈر فاطمہ کو تھا۔ بیٹا اب رات بھر گھر سے باہر رہنے لگا۔ جو بیٹا پہلے 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، اب اسے نماز کی فکر ہی نہیں رہتی۔ روزے رکھنے اور عبادت کرنے والا لڑکا اب نشے کا عادی بن چکا تھا۔ ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی، مگر وہ کہتا، امی آپ اپنا عمل دیکھو، میرے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ میں جیسا ہوں ویسے ہی ٹھیک ہوں۔ فاطمہ کا دل ٹوٹ جاتا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ممتا بار بار اسے اس کے بیٹے کے لیے رونے پر مجبور کر دیتی۔ وہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو صحیح راستہ دکھا دے، میں تو سب کچھ ہار چکی ہوں۔ رمضان کا مہینہ آیا تو فاطمہ نے سوچا کہ شاید یہ پاک مہینہ اس کے بیٹے کو بدلنے کا موقع دے گا۔ اس نے روزے رکھے اور بیٹے کو بھی سحری کے لیے جگایا، مگر بیٹے نے صاف منع کر دیا۔ فاطمہ نے کہا کہ بیٹا، جب تم چھوٹے تھے تو میرے ساتھ روزہ رکھتے تھے، اب جب تمہارے لیے یہ فرض ہو چکا ہے تو کیوں نہیں رکھ رہے؟ لیکن بیٹا کہتا کہ امی آپ اپنا کام کرو، مجھے یہ سب کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ فاطمہ کی حالت دن بدن بگڑ رہی تھی۔ بیٹے کی بے رخی اور لاپرواہی نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ بیٹے نے اب اپنی ماں کے پیسوں کو بھی فضول خرچ کرنا شروع کر دیا۔ وہ جو دن بھر محنت کرتی، اس کی کمائی کو بیٹا ایسے اڑا دیتا جیسے اسے مفت میں ملا ہو۔ ایک دن اس کی پڑوسن نے اسے مشورہ دیا، فاطمہ کیوں نہ تم اپنے بیٹے کی شادی کر دو، شاید بیوی کے آنے سے وہ بدل جائے، شادی سے اسے ذمہ داری کا احساس ہوگا۔ فاطمہ کے دل کو یہ بات چھو گئی۔ اسے لگا کہ شاید یہی اس کی آخری امید ہے۔ اس نے سوچا شادی ہو جائے گی تو میرا بیٹا گھر بسانے لگے گا، بیوی اسے سمجھائے گی اور صحیح راستے پر لائے گی۔ فاطمہ نے رمضان کے ختم ہونے کا انتظار کیا اور اس دوران وہ اپنے بیٹے کے لیے ایک اچھی لڑکی کی تلاش میں لگ گئی۔ اسے اپنے پڑوس والی گاؤں میں ایک خاندان کا پتہ چلا جو بظاہر کافی شریف اور دینی تھا۔ اس خاندان کی بیٹی کو جب فاطمہ نے پہلی بار دیکھا تو اس کا دل کہہ اٹھا کہ یہی میری بہو بنے گی۔ لڑکی نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ سلیقے دار اور نرم طبیعت کی بھی تھی۔ سارے رشتے کی باتیں طے ہو گئی۔ جب فاطمہ نے بیٹے سے یہ بات کی تو اس نے پہلے منع کر دیا کہ مجھے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اس نے بے رخی سے کہا، لیکن فاطمہ نے پیار اور صبر کے ساتھ اسے سمجھایا کہ بیٹا یہ تمہارے لیے ضروری ہے، یہ لڑکی تمہاری زندگی میں خوشیاں لائے گی اور تمہارا گھر بس جائے گا۔ آخرکار بیٹے نے صرف ماں کی ضد کے آگے ہار مان کر نکاح کے لیے حامی بھر دی۔ رمضان ختم ہونے کے بعد فاطمہ نے بیٹے کا نکاح اس لڑکی سے کروا دیا
نکاح کے بعد شروعات کے کچھ دن سکون دینے والے تھے۔ بہو گھر کے سارے کام سنبھالنے لگی۔ فاطمہ جو اب تک صبح سے شام تک کام کرتی تھی، اسے کچھ آرام ملنے لگا۔ بہو ساس کی خدمت کرتی اور ہر وقت ان کا خیال رکھتی۔ اس بیچ بیٹے میں بھی کچھ بدلاؤ آنے شروع ہوئے۔ پہلے وہ گھر سے باہر رہتا تھا، اب وہ زیادہ تر وقت گھر میں رہتا۔ بیوی نے نہ صرف اسے اپنے پیار سے سنبھالا بلکہ دھیرے دھیرے اس کی عادتیں بھی سدھارنے لگی۔ اس نے بڑے پیار سے سمجھایا کہ اگر آپ کام دھندا نہیں کرو گے تو ہمارے مستقبل کا کیا ہوگا۔ بیٹی پر بیوی کی باتوں کا اثر ہونے لگا۔ اس نے دوستوں کا ساتھ چھوڑ دیا اور نشہ کرنا بھی کم کر دیا۔ اب وہ چھوٹی موٹی محنت مزدوری کرنے لگا۔ بہو دھیرے دھیرے بیٹی پر پوری طرح قابو پانے لگی۔ وہ بیٹے کو اپنی باتوں میں پھنسا کر ماں سے اور دور کرنے لگی۔ بیٹے نے اپنی ماں سے دوری بنا لی اور اب وہ صرف اپنی بیوی کی باتیں سنتا تھا۔ ایک دن فاطمہ نے بہو سے کہا کہ بیٹی، اپنے شوہر سے کہو کہ وہ کبھی کبھی میرے پاس آ کر بیٹھ جایا کرے، مجھے اس سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ فاطمہ کا یہ کہنا جیسے بہو کو چبھ گیا۔ اس نے اس بات کو اپنے طریقے سے اپنے شوہر کو بتایا اور بیٹا یہ سن کر غصے سے بھر گیا۔ رات کو جب بیٹا گھر آیا تو وہ اپنی ماں کے پاس گیا، لیکن وہ بیٹا جسے فاطمہ نے اپنے خون پسینے سے پالا تھا آج غصے میں تھا۔ اس نے ماں کی چارپائی کو الٹ دیا جس سے فاطمہ زمین پر گر پڑی۔ وہ چلانے لگا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی سے ایسی باتیں کرنے کی؟ وہ دن بھر کام کرتی ہے اور تم کہتی ہو اس نے مجھے تم سے دور کر دیا۔ تم تو پہلے ہی مجھے نشے میں دھکیل چکی تھی، اب کم سے کم میں گھر میں رہتا ہوں اور اپنی بیوی کی وجہ سے کما رہا ہوں۔ تم نے میری زندگی میں آخر کیا ہی کیا ہے؟ یہ سن کر فاطمہ حیران رہ گئی۔ بیٹے نے نہ صرف اس کی جذباتوں کو ٹھیس پہنچائی بلکہ پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا۔ اس کا دل چور چور ہو گیا۔ اس نے بیٹے کی طرف دیکھا تھا لیکن بیٹے کی آنکھوں میں کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ بہو دور کھڑی تھی، چہرے پر ایک چالاک مسکان کے ساتھ۔ فاطمہ کی آنکھیں بھر آئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اسے اس گھر سے نکلوانا چاہتی ہے۔ فاطمہ نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا۔ سوچا کہ شاید اللہ اس پاک مہینے میں اس کے بیٹے کو سچائی کا راستہ دکھائے گا۔ رمضان کا پاک مہینہ فاطمہ کے لیے ہمیشہ سے سکون اور امید لے کر آتا تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی روزہ نہیں چھوڑا تھا، لیکن اس بار رمضان کی شروعات ہی درد سے ہوئی تھی۔ بہو اور بیٹے کے بدلتے رویے نے اسے خاموش کر دیا۔ اب وہ زیادہ کچھ کہنے یا شکایت کرنے سے ڈرنے لگی تھی، کیونکہ وہ اپنی عزت اور بیٹے کے ساتھ جھگڑے سے بچنا چاہتی تھی۔ ایک صبح سحری کا وقت تھا۔ فاطمہ اپنی چارپائی پر بیٹھی انتظار کر رہی تھی کہ شاید بہو اسے آواز دے گی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی عمر اور تھکان کی وجہ سے اسے اٹھنے میں وقت لگتا ہے، لیکن وقت گزرتا گیا اور کسی نے اسے سحری کے لیے نہیں بلایا۔ اس نے سوچا کہ شاید بہو کھانا بنا رہی ہوگی اور بلانے ہی والی ہوگی۔ جب سحری کا وقت ختم ہو گیا تو فاطمہ سمجھ گئی کہ اسے بلا دیا گیا ہے۔ وہ بھوکی ہی روزہ رکھنے کے لیے اللہ کا نام لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن دل میں اللہ کے لیے سچی نیت تھی۔ اس نے خود کو تسلی دی، شاید یہ میرا امتحان ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ پورا دن اس نے عبادت میں گزارا۔ کمزوری کے باوجود اس نے اپنا روزہ توڑا نہیں، مگر جب افطار کا وقت آیا تو وہ پھر انتظار میں تھی کہ شاید بیٹا یا بہو اسے بلائے۔ کمرے سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ افطار کا وقت ہوتے ہی اس نے سنا کہ بہو اور بیٹا مل کر عمدہ کھانے کا مزہ لے رہے تھے۔ کسی نے اسے بلانے کی زحمت نہیں کی۔ فاطمہ نے مجبور ہو کر بیٹے کو آواز دی کہ بیٹا ذرا میرے پاس آؤ۔ بیٹا کمرے سے باہر آیا مگر اس کے چہرے پر ناراضگی صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے روکھے لہجے میں کہا، کیا ہے؟ کیا کام ہے؟ فاطمہ نے دھیمے آواز میں کہا کہ بیٹا میں نے بھی روزہ رکھا تھا، کیا میرے لیے کچھ کھانے کو ہے؟ بیٹا غصے سے بولا، کیا ہم تمہارے نوکر ہیں؟ میری بیوی پورا دن کام کرتی ہے، اس نے خاص کر تمہارے لیے بھی روٹی بنا دی تھی، اگر تم نے نہیں کھایا تو یہ تمہاری غلطی ہے، تمہیں آواز دی تھی لیکن شاید تم نے سنا نہیں۔ فاطمہ نے خود کو سنبھالا اور لڑائی سے بچنے کے لیے کہا کہ اچھا خیر کوئی بات نہیں۔ بیٹا واپس کمرے میں چلا گیا۔ بہو نے سر تک چادر اوڑھ لی اور سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ فاطمہ چپ چاپ اٹھی اور کچن میں گئی۔ وہاں ایک باسی روٹی اور کچھ بچا ہوا کھانا پڑا تھا۔ اس نے اسی کو گرم کیا
اور افطار کیا۔ اس رات فاطمہ کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ اس نے اپنی زندگی کا ہر پہلو یاد کیا، کیسے اس نے اکیلے اپنے بیٹے کو پالا تھا، کیسے اس کی ہر خواہش پوری کرتی تھی۔ آج وہی بیٹا اس کی ضرورتوں کو اندیکھا کر رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا بیٹا پوری طرح بہو کے قابو میں ہے۔ دوسرے روز بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ گرمیوں کی لمبی رات تھی۔ فاطمہ کمرے کے ایک کونے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی تھی، اس امید میں کہ شاید اس کا بیٹا آئے، بہو سحری کے لیے اسے بلائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر بعد اپنے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ بڑی مشکل سے اٹھی اور باہر چلنے لگی۔ اس نے سوچا شاید بہو نے میرے لیے کھانے کا کچھ انتظام کیا ہوگا، مگر جب اس نے کچن میں جا کر دیکھا تو ہر طرف خالی برتن اور سونے پن کا عالم تھا۔ نہ روٹی کا ٹکڑا تھا، نہ ہی پانی۔ اس کا دل ڈوب گیا۔ بھوک اور کمزوری سے بےحال فاطمہ نے پانی کا ایک گھونٹ پیا اور پھر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ اپنے بستر پر لیٹ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی، مگر کمزوری نے اسے اس قدر گھیر لیا کہ وہ بار بار بے ہوشی کی حالت میں چلی جاتی۔ اسی طرح بے ہوش پڑی رہی۔ افطاری کا وقت ہو گیا، لیکن اسے کوئی دیکھنے تک نہیں آیا۔ تیسرے دن جب بے ہوشی سے اٹھی تو سحری کا وقت ہو گیا تھا، لیکن اس بار فاطمہ نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ اسے کوئی نہیں بلانے والا۔ اس نے خود اپنے لیے کچھ بنانے کی کوشش کی۔ وہ اٹھ کر کچن میں گئی، مگر یہ دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ گیا کہ گھر میں آٹا بھی نہیں بچا تھا۔ اس نے اپنے کمزور ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ مجھے صبر دے کہ میں اس حالت کو برداشت کر سکوں۔ دن بھر وہ اپنے کمرے میں لیٹی رہی۔ اس کا بیٹا جو صبح گھر لوٹا تھا اپنی ماں کی حالت دیکھنے تک نہیں آیا۔ شام کو جب روزہ کھلا تو گھر میں بہو اور بیٹے نے اپنا افطار کیا، مگر فاطمہ کے کمرے میں ایک گھونٹ پانی لے کر بھی کوئی نہیں گیا۔ چوتھا دن آیا۔ بہو نے بیٹے سے کہا کہ امی جان 3 دن سے کمرے سے باہر نہیں آئی ہیں، ذرا دیکھیے تو کہیں ان کی طبیعت خراب نہ ہو۔ بیٹے کو یہ سن کر اچھا لگا کہ اس کی بیوی ماں کا خیال کر رہی ہے، تو وہ خوش ہو کر اپنی ماں کے کمرے میں چلا آیا اور اپنی ماں سے کہنے لگا کہ کچھ کھا لیجئے، میری بیوی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ لیکن جب اس نے اپنی ماں کو ہلانے کی کوشش کی تو فاطمہ کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی، اس کی سانسیں تھم چکی تھی۔ بیٹے نے آواز لگائی کہ امی امی، لیکن کمرے میں صرف سناٹا گونج رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنی بیوی کو بلایا۔ دونوں کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، لیکن بہو کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے من ہی من سوچا چلو اچھا ہوا اب اس بڑھیا سے پیچھا چھوٹ گیا، ہر وقت نصیحتیں دیتی رہتی تھی۔ لیکن بہو نے اپنے چہرے پر جھوٹی پریشانی کی لکیریں کھینچی اور آنسو بہانے کا ناٹک کرتے ہوئے کہا کہ امی جان آپ اتنی خاموشی سے ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ بیٹا پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ کتنی بے پرواہی اور بے رخی دکھائی تھی۔ اس کا دل تڑپ اٹھا، وہ اپنے گناہوں کے بوجھ سے دب گیا۔ فاطمہ کی موت کے بعد گھر میں ماتم چھا گیا۔ بیٹا جو کبھی اپنی ماں کی اور دھیان نہیں دیتا تھا، اب اس کی یادوں میں ڈوبا رہنے لگا۔ اسے ہر وہ پل یاد آنے لگا جب اس کی ماں نے بھوکی پیاسی رہ کر اس کی خدمت کی تھی۔ جب وہ بیمار پڑتا تو ماں راتوں کی نیندیں قربان کر دیتی تھی، اور اب وہی ماں اس کی لاپرواہی کی وجہ سے اس دنیا سے بھوکی پیاسی چلی گئی۔ رات کو سوتے وقت بھی اسے چین نہیں آتا تھا۔ ہر بار اپنی ماں کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ وہ بستر پر کروٹیں بدلتا اور خود سے کہتا میں نے اپنی ماں کے ساتھ کتنا غلط کیا، اگر میں نے ان کی دیکھ بھال کی ہوتی تو وہ آج زندہ ہوتی۔ ماں کے انتقال کے کچھ دنوں بعد اس کی بیوی نے ایک دن کہا دیکھیے آپ بہت پریشان رہتے ہیں، لیکن اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ کی ماں اللہ کے پاس چلی گئی، ان کے لیے دعا کیجیے اور اپنی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ یہ بات سن کر بیٹا تھوڑا سنبھلا۔ اس نے اپنے دل میں ٹھان لیا کہ وہ اپنی غلطیوں کا کچھ تو کفارہ کرے گا۔ اس نے اللہ سے توبہ کی، دن رات نماز پڑھنے لگا اور ماں کی مغفرت کے لیے دعائیں کرنے لگا۔ کچھ دن تو ایسے ہی گزرے، لیکن زندگی نے ایک اور امتحان اس کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ایک صبح سحری کے وقت اس کی بیوی نے اسے اٹھایا کہ دیکھیے سحری کا وقت ہو گیا ہے، میں نے آپ کے لیے روٹی بنائی ہے۔ لیکن جب وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس کے پیر اچانک لڑکھڑا گئے اور وہ زمین پر گر پڑا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پیروں میں کوئی طاقت نہیں ہے، اس نے گھبرا کر اپنی بیوی سے کہا۔ اس کی بیوی نے جلدی سے ایک حکیم کو بلایا۔ حکیم نے جانچ کرنے کے بعد سرد خبر سنائی،
بہت افسوس کی بات ہے کہ ان کے پیروں میں اب جان نہیں رہی، یہ اب کبھی چل پھر نہیں پائیں گے۔ یہ سن کر جیسے بیٹے کے سر پر آسمان گر پڑا۔ اس کے لیے یہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس نے روتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ سب میرے گناہوں کا انجام ہے، میں نے اپنی ماں کا دل دکھایا، انہیں بھوک پیاس سے مرنے دیا، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اس کی بیوی نے اسے تسلی دی، لیکن خود اس کے دل میں بھی بہت زیادہ فکر تھی۔ اگلے کچھ دنوں تک اس نے اپنے شوہر کی خدمت کی، لیکن دھیرے دھیرے اس کی پریشانی اور بڑھنے لگی۔ ایک دن اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ دیکھیے میں ابھی جوان ہوں، کسی سے بھی شادی کر سکتی ہوں، آپ کی خدمت کرتے کرتے تھک گئی ہوں، مجھے اپنا مستقبل دیکھنا ہے، میں اس طرح کے بیمار اور لاچار انسان کے ساتھ زندگی نہیں بتا سکتی، مجھے طلاق دیجیے۔ یہ سن کر بیٹے پر دوسری مصیبت ٹوٹ پڑی۔ اس نے مجبوری میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اب وہ گھر میں اکیلا رہ گیا۔ اس کے پاس نہ ماں کا سایہ تھا نہ بیوی کا سہارا۔ وہ چارپائی پر اکیلا پڑا رہتا اور اپنی قسمت کو کوستا کہ اب اس کی زندگی میں نہ کوئی خدمت کرنے والا تھا نہ کوئی سہارا۔ وہ اپنی ماں کو یاد کرتا اور اللہ سے معافی مانگتا، دن رات روتے ہوئے بس یہی کہتا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی ماں کا دل دکھایا، میری وجہ سے انہوں نے بھوک پیاس میں جان دے دی، میں قاتل ہوں۔ اس کی حالت دن بدن بگڑنے لگی۔ ایک دن اسے ایک عالم کی باتیں سننے کا موقع ملا جو کہہ رہے تھے کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہے، لیکن جو ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخر تک دونوں میں سزا ہے۔ ان الفاظوں نے اس کی روح کو جھنجھوڑ دیا۔ وہ بستر پر پڑا اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگتا رہا، مگر اس کی زندگی میں نہ ماں لوٹ سکتی تھی اور نہ بیوی۔ اس کی غلطیوں نے اسے وہاں پہنچا دیا جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ رات کی گہری خاموشی تھی، اندھیرے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ اپنے کمزور لاچار بدن کو سہارا دے کر دیوار سے ٹک کر بیٹھا تھا۔ درد صرف اس کے جسم میں نہیں تھا بلکہ اس کے دل میں بھی تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی اس کی خدمت کرنے والا نہیں تھا، ہر طرف تنہائی تھی اور تنہائی کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ کبھی کبھی وہ تنہائی میں چیخیں مار مار کر روتا، لیکن اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہ تھا۔ درد اتنا گہرا تھا کہ وہ کسی اپنے کی موجودگی کو ترس رہا تھا۔ ایک وقت ایسا تھا جب اس کے پاس سب کچھ تھا، ایک ماں جو اس کی خدمت میں اپنا سب کچھ لٹا دیتی تھی، لیکن اب ماں نہیں تھی اور اس کا غم اس کی کمزور روح پر بھاری پڑ رہا تھا۔ ایک رات جب وہ اپنی تکلیفوں سے تڑپ رہا تھا، اس کی آنکھ لگ گئی۔ گہری نیند میں اسے خواب آیا۔ خواب میں اس نے اپنی ماں کو دیکھا۔ اس کی صورت وہی تھی، ممتا سے بھری آنکھوں میں وہی محبت، وہی اپنا پن۔ وہ ماں کی آواز سن سکتا تھا جو اسے کہہ رہی تھی کہ بیٹا تو نے جو کیا اس کی سزا اللہ نے تجھے دے دی، لیکن میں تیری ماں ہوں، میری روح بے چین ہے۔ ماں کے لفظ اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح گر رہے تھے۔ وہ ماں جسے اس نے اپنی بے رخی اور بدسلوکی سے تڑپایا تھا، اب اس کے خواب میں اسے دلاسا دے رہی تھی۔ ماں نے آگے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں بہت خوبصورت محل دیا ہے، میں یہاں عیش و آرام سے ہوں، لیکن میری روح کو سکون نہیں ہے، میں تجھے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ میں اللہ کے حضور دعا کروں گی کہ تجھ پر رحمت کرے، تیری بیماری کو دور کرے اور تجھے چلنے پھرنے کے قابل بنا دے۔ اس کی ماں کی باتیں ختم ہوتے ہی خواب سے اس کی آنکھیں کھل گئی۔ وہ رو رہا تھا، اس کے آنسو اس کے چہرے پر بہتے جا رہے تھے۔ اس نے خود سے کہا کہ یہ وہی ماں ہے جسے میں نے تڑپا تڑپا کر مارا ہے، میں نے اسے پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں دیا، میں نے اسے بھوکا رکھا، اور اب وہی ماں اللہ سے میری بھلائی کی دعا کر رہی ہے۔ ماں کے خواب نے اسے اندر تک جھنجھوڑ دیا تھا، ہر لفظ ہر آواز اس کی روح میں گونج رہی تھی۔ اس کی ماں کی دعا نے اس کے اندر ایک نئی امید جگا دی۔ اب اس کی روح میں ایک ہلچل تھی، جیسے اللہ کی رحمت اس کے پاس آنے والی ہو۔ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا، 27ویں شب تھی۔ یہ وہ دن تھے جب پوری دنیا میں عبادت کا ماحول تھا، جب ہر دل میں اللہ کے قریب جانے کی چاہت تھی۔ اسی دن اسے یہ محسوس ہوا کہ جیسے اس کے پیروں میں کچھ ہلچل ہو رہی ہو۔ اس نے چپ چاپ اپنی آنکھیں بند کی اور اللہ کا نام لیا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ جیسے اس کی کمزوریوں کو اللہ کی رحمت سے طاقت مل رہی ہو۔ وہ دھیرے دھیرے اٹھتا ہے اور پہلی بار اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کے بدن میں کچھ طاقت آ رہی ہے، اور ایک قدم اٹھاتا ہے اور اسے یقین نہیں آتا کہ وہ چل پڑا ہے۔
इस पल में उसका दिल खुशी से झूम उठता है, जैसे उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई हो। वो अल्लाह के आगे सजदा रेस हो जाता है, सर झुकाकर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता है कि उसकी दुआ कबूल हुई। वो अपनी जिंदगी की तरफ आ गया। इस बीमारी में उसे खरे और खोटे की पहचान हो गई, लेकिन अफसोस था और जिंदगी भर का पछतावा कि माँ वापस नहीं आ सकती थी। माँ सिर्फ एक लफ्ज नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बाबरकत और बेहतरीन रिश्ता है। माँ वो है जो अपने बच्चों के लिए हमेशा बेहतरीन सोचती है। दुनिया में हर इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन माँ अपने बच्चों के खिलाफ कभी गलत सोच भी नहीं सकती। प्यार क्या होता है, माँ का दर्द क्या होता है, ये उन बच्चों से पूछिए जिनकी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई। बच्चों को छोटी सी चोट लग जाए तो सबसे पहले माँ का दिल तड़पता है, लेकिन अफसोस बड़े होकर हम उसी माँ को तकलीफ देते हैं। क्या हमने कभी सोचा कि क्यों? बचपन में माँ का प्यार देखिए। सबसे पहले बच्चे खाना खाते हैं और जब उनका पेट भर जाता है तो वही झूठा खाना माँ खुद खा लेती है। क्या कोई और ऐसा कर सकता है? नहीं, सिर्फ माँ। फिर भी बड़े होकर हम उन्हें बातें सुनाते हैं, उन्हें नजरअंदाज करते हैं और कभी कभी तो अपने माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं। माँ अल्लाह के सामने दामन फैलाती है तो वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए मांगती है, अपने लिए कुछ भी नहीं मांगती। माँ का हक अदा करना नामुमकिन है। वो मरते वक्त भी अपने बच्चों को दुआएं देकर जाती है, लेकिन जब वही माँ बूढ़ी हो जाती है तो हम क्यों उन्हें अकेला छोड़ देते हैं? ये सोचने की बात है। अल्लाह पाक से हमारी दुआ है कि या अल्लाह हमें अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, और जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। आमीन। अगर आपको आज का ये वाकया पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।